دوستوں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں دوستوں؟ کچھ دوستوں نے کہا کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی جو شاعری ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. تو میں نے کچھ ریسرچ کی اور کچھ کتابوں سے پڑھا، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بھی اردو میں بتاؤں کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی شاعری سندھ کے عظیم مفکر اور صوفی شاعر شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے جو مجموعہ کلام، جس کو حرف عام میں شاہ جو رسالوں کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے پیغام. شاعری کو پیغمبری کا جز کہا گیا، اور پیغمبری کے اس نقطے کو سمجھانے کے لیے اس میں موجود دانائی کو سمجھنا ضروری ہے، نیز اس کے پیغام میں موجود سچائی اور اثر کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. شاہ لطیف جیسے شعراء یہاں ایسے معیار اور اوزان کی تکمیل ہوتی ہے کہ ان کے یہاں اعلیٰ خیال ہے، جذبہ اور احساس ہے، مشاہدہ اور مطالعہ ہے، اور وہ زبان پر بھی قدرت رکھتے ہیں. ان کے پاس ان تمام چیزوں کا سر اور سنگیت یا موسیقی سے ہم آہنگی کرنے کا خوبصورت فن بھی ہے، نیز وہ ہزار لفظ عکس تخلیق کر کے حسین نظارے بھی دکھا سکتے ہیں. دوستو، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا جو کلام شاہ جو رسالو، اس میں سے وقتاً فوقتاً میں آپ کو شاعری بھی اردو میں سناؤں گا. آج کچھ اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کی ان خصوصیات اور خوبیوں کی وجہ سے انہیں ایک آفاقی شاعر کہنا بجا نہ ہوگا، کیونکہ ان کے کلام میں ایک ایسا آفاقی پیغام موجود ہے کہ وہ احساسات اور جذبات میں سے سچائی پائی جاتی ہے جو انہیں سرحدوں اور صدیوں سے آزاد کر دیتے ہیں، اور دنیا کے تمام انسانوں کے شاعر معلوم ہوتے ہیں جو ہر دور کے لیے یکساں ہیں. ایک اچھا فنی شاہکار وہ ہوتا ہے جو تمام لوگوں کو ہر جگہ ہر دور میں پسند آتا ہے. اس بات میں سب سے اہم نقطہ وقت کا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شاعر کسی خاص دور میں ہر جگہ بہت سے لوگوں کا پسندیدہ شاعر رہے، مگر وہ دور گزرنے کے بعد بھی اس کا نام لینے والا کوئی نہ رہے. اس لیے وقت کسی فنکار کی عظمت کو جاننے کی پہلی کسوٹی ہوتی ہے. شاہ صاحب کو دور حاضر میں مختلف انداز اور حوالوں سے پڑھنے اور پرکھنے کے بعد ان کی حیثیت کا ایک بالکل منفرد مختلف روپ میں اجاگر کیا جا سکتا ہے کہ شاہ صاحب ایک ایسے شاعر ہیں جن کی شاعر اتنے عرصے کے بعد بھی آج وہی اس میں بہترین انداز اور بہترین احساسات کہ آج بھی وہ سننے سے وہی احساس اجاگر ہوتا ہے، جس کے لیے اس سے قبل بہت کم کاوشیں کی گئی ہیں. ایسے شاعر، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہوتی ہے. ایک ایسے شاہ صاحب کی جو شاعری ہے اس میں صوفیانہ جو رنگ موجود ہے وہ کسی کم شاعروں میں یہ ملتا ہے، اور ان کی وجدانی کیفیت اور ان کا جو نظریہ، سوچ اور فکر ہے وہ ایک اعلیٰ فکر ہے. اس فکر کو ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. شاہ صاحب کا کسی نظم کو گا کر بہت سارے بڑے بڑے جو گلوکار ہیں انہوں نے ان کو گایا، ان کی شاعری کو پڑھا، اپنے اپنے انداز میں پڑھا. لیکن شاہ صاحب کی جو شاعری ہے نا، اس کو سمجھنا، جس بندے نے اس کو سمجھ لیا نا، وہ اپنے اندر غوطہ لگا لیتا ہے. وہ اپنے اندر جو راز کے موتی ہیں ان کو پا لیتا ہے. وہ اس وحدانیت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے جس پر اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں ایک دو تین میں تو کوئی نہیں، صرف اللہ ہے. علامہ قاضی نے جن شعراء کا شاہ لطیف سے موازنہ کیا ہے، اس میں شیکسپیئر، ملٹن، گوئٹے، دانتے اور دیگر شعراء شامل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان شعراء کو شاعری ان کے اپنے ملکوں میں کبھی بھی گائی نہیں گئی، کیونکہ وہ گانے کے قابل ہی نہیں. ممکن ہے اس کی تمام شاعری غنائی یا سریلی ہو، مگر کارلائل کے معیار کے مطابق چونکہ اسے گایا نہیں جا سکتا، اس لیے اس پیمانے پر پوری نہیں اترتی. اس کے برعکس ہمارے شاہ صاحب کا پورا کلام گنائیہ یا سریلا ہے، اور اس کے اکثر ابواب کو سر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ موسیقی کے سروں کے مطابق
ہیں اور لکھتے ہیں شاہ صاحب نے اپنے کلام کو رسالہ اور پیغام کہا ہے جس کو ایک ایک مصرع بغیر کسی تاکید کے 3 صدیوں سے گایا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت کارلائل کے نظریے کی مکمل تائید کرتی ہے۔ بے شک شاعری وہ ہے جسے انسان پڑھنے کے بجائے گانا چاہیں۔ شاعری کی پرکھ کے لیے دوسرا معیار کارلائل اور دیگر مغربی ناقدین کے مطابق یہ کہ کیا شاعر کے کلام کے کسی مصرعے میں کوئی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ اس مصرعے کو زیادہ مؤثر یا فصیح بنایا جا سکے اور اس کے حسن میں اضافہ ہو سکے۔ اس کسوٹی پر شاہ لطیف کے کلام کو پرکھنے کے بعد علامہ قاضی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے کلام میں فقط ایک لفظ کی تبدیلی بھی اس کے لیے اور سر کو بگاڑ دیتی ہے۔ کسی لفظ کو ہٹانا یا بدلنا ممکن نہیں، لفظ تو کیا زیر زبر کی تبدیلی سے بھی تمام مفہوم بدل جاتا ہے۔ شعر کی بناوٹ میں توازن اور نزاکت کا ایسا امتیاز ہے جو نہ صرف ایک مصرع بلکہ اس کے ایک ایک لفظ کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اس طرح ہر مصرع اور ہر لفظ کی بناوٹ اہم ہو جاتی ہے، اس کو بدلنا محال ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شاعر اپنے تمام کلام کے ذخیرے کے نقطۂ نگاہ سے اس معیار پر پورا نہیں اترتا۔ شاہ لطیف رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں جو خیال کی گہرائی، جدت، انفرادیت ہے، اسلوب بیان کا طریقہ، اس وجہ سے انہیں ایک منفرد پہچان حاصل ہوتی ہے۔ فنی اور فکری لحاظ سے لطیف کا کلام اعلیٰ درجے پر ہے۔ معنوی، ادبی اور لسانی خوبیوں کا ساغر ان کے کلام میں موج مارتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا فن اور فکر، معنی اور زبان اپنے دور سے آج تک کی تمام ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں سندھ کی روح اور سندھ دھرتی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ شاہ لطیف کے کلام میں سماجی حقیقت پسندی بھی پائی جاتی ہے۔ ماضی قریب کے ترقی پسند ادب اور تنقید کا مطالعہ کرتے ہوئے اشتراکیت کے بارے میں 20ویں صدی کے سوشلسٹ ادیبوں کے خیالات پڑھ کر اگر ان کا اطلاق شاہ صاحب کی شاعری پر کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی کہ وہ باتیں اور اصول وہ اپنے نظریے کی مناسبت سے 20ویں صدی کے ادب اور آرٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے 300 سال قدیم شاعر اپنے کلام میں پیش کر چکے ہیں۔ ان کے پاس وہ شعور اس وقت ملتا ہے جب کسی نے بھی ادب اور آرٹ کے لیے بیٹھ کر ایسے معیار مقرر نہیں کیے تھے۔ ادب اور آرٹ میں اشتراکیت کے موضوع پر چند بڑے ادبا اور ناقدین تحریر اردو کردہ مضامین بھی دیے گئے ہیں۔ فنکار کی فنی قابلیت معضہ پر مشتمل یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو ہے کہ وہ سچ کو پرکھنے اور سمجھنے کی قوت، دوسرا اپنے تاثرات کو کسی فن پارہ میں ترجمہ کرنے کا فن جانتا ہو۔ فن شاعری میں موضوع کی قوت کے بارے میں معیار ہے کہ ایسا ادب جو انسان کو نئی دنیا تعمیر کرنے میں مددگار ثابت ہوا ہو، اسے جوادی حقیقت پر مبنی اشتراکیت کے مطابق فن سمجھا جائے۔ شاہ بھٹائی کے بارے میں موجودہ دور کے ایک نوجوان نقاد بدر ابڑو کا خیال ہے کہ بھٹائی نہ فقط شاعر فنکار ہیں مگر جاندار رویے رکھنے والے ایک فلسفی بھی ہیں۔ ان کی سوچ کا محور کائنات، انسان اور فن ہے۔ وہ صرف شاعر تھے اور افلاطون جیسے صرف فلسفی، مگر بھٹائی میں دونوں چیزوں کا امتزاج ہے۔ جس طرح ہومر نے یونانی دیومالا کو قلم بند کیا، اس طرح بھٹائی نے اپنی دھرتی کی خالص دیومالا کو زندہ اور مالا مال کر کے شاعری کے ذریعے امر کر دیا۔ دوستو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شاہ صاحب کے بارے میں کچھ اور جو تحقیق ہوگی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آج ہم صرف شاہ صاحب کے رسالے کے بارے میں نے آپ کو کچھ عرض و خاص تھوڑا سا بتایا۔ آج ہم جو شاہ صاحب کا ایک بیت آپ کی پیش خدمت ہے، اس پی کر پریت کی مدرا ہم نے سب کچھ جانا، پی کر پریت کی مدرا ہم نے سب کچھ جانا، انگ انگ میں انگنی
प्रीतम का नजराना, जीवन रेन बसीरा, जीवन रेन बसीरा, 2 दिन का ये अफसाना, जीवन रेन बसेरा, 2 दिन का अफसाना, कहे लतीफ के तू ही तू है, कहे लतीफ के तू ही तू है, तुझको है पहचाना। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में कुछ शाह साहब के बारे में, शाह अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाह अलैह, शाह भिटाई के बारे में कुछ अर्ज करेंगे और कुछ उनकी वाही शेर व शायरी भी आपसे बयान करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की हिम्मत ताकत अता फरमाए और जो उनके दोस्त औलिया कराम जो हिदायत का सर चश्मा है, इनकी शायरी, इनकी तालीमात पर अमल पेरा होने की तौफीक हिम्मत ताकत अता फरमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।